مطہر کی ایسی خوشبو تھی، تو اب پیغمبر اسلام کی اوصیاء کی کیا شرائط ہونی چاہیے؟ حضرت امیر کو کیسا ہونا چاہیے کہ جو ان کی جگہ پہ آ رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ تو اب یہ بدن مطہر ہے پیغمبر اسلام کا۔ عزیزان گرامی، پیشانی ایسی ہے، دندان مبارک ایسے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے درخت جھک جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس کا بدن ایسا ہو، جس کا جسم ایسا ہو کہ جسم سے نور آتا ہو، منہ مبارک ایسے ہوں، عزیزان گرامی، بیماروں کو اگر ایک معجزہ پیغمبر اسلام کا، بیماروں کو اگر اپنا لعاب دہن لگا دیتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام پیغمبر اسلام کے بدن سے مس ہوا ہوا پانی اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب پیغمبر اپنے وضو کے لیے پانی بدن پہ ڈالتے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے کہ اس پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ایک ظرف میں اس پانی کو لے لیتے تھے، کہتے تھے کیونکہ اب یہ پیغمبر کے بدن سے مس ہو گیا ہے، اس پانی کو بہنے نہ دینا، مریضوں کو پلا دینا۔ تو وہ تبرکن اس پانی کو جو پیغمبر کے بدن سے مس ہوتا تھا کہ مریضوں کو پلا دینا، وہ شفا پا جائیں گے۔ جن کے بدن کا مس ہوا پانی یہ اثر رکھتا ہو، ان کے گودوں کے پالے کیا اثر رکھتے ہوں گے؟ عزیزان گرامی، معجزات جسم مطہر سے متعلق کیسے لکھے ہیں؟ یہاں تک ایک معجزہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ یا رسول خدا میں مریض ہوں، تو اگر لعاب دہن کے بغیر بھی آپ ہاتھ لگاتے تھے، پیدائشی کانے بہرے نابینا کو اندھے کو اگر ہاتھ لگا دیتے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ جو بیمار ہوتا تھا ایک ہاتھ کے لگانے سے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو پیغمبر شرائط بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو میری یہ شرائط ہے، میرے اوصیاء کی شرائط کیا ہوں گی۔ عزیزان گرامی، بدن مطہر ایسا تھا، ختم مرتبت کا جسم مطہر ایسا تھا، اتنا پاک و پاکیزہ تھا کہ وہاں پہ اس کی شرائط بہت زیادہ بالا تھیں، بلند تھیں۔ یہ جسم مطہر ہے۔ آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو میں نے کل بات جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے متصل ہوں۔ یہ جسم مطہر ہے پیغمبر اسلام کا، یہ بدن مطہر ہے حبیب خدا کا، جس کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ، اے اہل بیت، اللہ تو بس یہ ارادہ رکھتا ہے۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، اب آپ ایک عرب ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ کلمہ حصر ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، کلمہ حصر ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے، جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہو۔ جس کے ارادے کا نتیجہ تو ہے نا، جس نے ارادہ کیا ہر چیز ہو گئی، اگر وہ ارادہ نہ کرتا کچھ نہ ہوتا۔ جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا بس یہ ارادہ ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے اے اہل بیت رجس کو دور رکھے۔ اب آئیے ذرا عزیزان گرامی، ان دو تین الفاظ کی تشریح کر دوں گا کہ پیغمبر اسلام پاک و پاکیزہ، اسی بات کو پہچانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس کا یہ ارادہ ہے، جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے، اور اس کا ارادہ کیا منزل رکھتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا، اور چیز ہو جاتی ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا واقعاً ایسا ہی ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر وہ کہے ہو جا اور چیز ہو تو پھر کیسا ارادہ؟ وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ کہ یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ کن فیکون کا درجہ ہے، اس سے بھی بالا تر ہے، اس سے بھی بلند تر ہے اس کا ارادہ۔ وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، جس کا ارادہ ایسا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک جملے کو پیش کر دوں، میں نے ارادہ کیا مجلس پڑھنے کا، ارادے سے لے کے مجلس تک کم از کم میرے اور آپ کے لیے 4 مراحل ہیں۔ میں نے ارادہ کیا، تیاری کی، چلا، پہنچا اور اب پیش کر رہا ہوں، تو کہاں سے ارادہ اور کہاں مجلس؟ عزیزان گرامی، ارادے سے لے کے عمل تک کم از کم 4 مراحل ہیں۔ اللہ خود سے فرما رہا ہے اس کا ارادہ کن فیکون ہے، کوئی مراحل نہیں ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے اس کا یہ ارادہ ہے، جب سے خدا ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے۔ استاد جوادی عملی کا جملہ پیش کر رہا ہوں،
تھوڑی سی تشریح کروں گا کہ یہ نہیں کہا کہ اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا، یہ فرمایا کہ میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا۔ تھوڑی سی اور تشریح کر دیتا ہوں۔ اگر معاذ اللہ خدا یہ فرماتا نا کہ اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا، تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت تو رجس کے پاس جانے کی کوشش کرتے معاذ اللہ، لیکن اللہ دور رکھتا۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا تو اہل بیت جانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ دور رکھتا۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا اے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا، یعنی رجس آنے کی کوشش بھی کرے گا تو میں دور رکھوں گا۔ تو ایک بات واضح ہو گئی نا، جو اہل بیت سے دور ہے، تو عزیزان گرامی جو اہل بیت سے دور ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا۔ تو ہر طرح کا رجس اہل بیت سے دور ہے۔ لفظ رجس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آئندہ اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی رجس کیا چیز ہے؟ قرآن میں بہت سی آیات کے اندر لفظ رجس آیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، ازلام، انصاب، یہ سب رجس ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ تو اب ہر وہ چیز جو رجس ہے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے اس چیز کو۔ پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، بس بات کو اشارتاً پہنچ جائیے گا۔ اب ہر وہ چیز جو رجس ہے اللہ نے دور رکھا ہے۔ آئیے ذرا ایک اور آیت پیش کر دوں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی کے رجس سے بچو، زور گوئی سے بچو۔ یہ دونوں چیزیں رجس ہیں۔ بت پرستی رجس ہے، زور گوئی رجس ہے۔ تو بت پرستی رجس ہے۔ ہمارے سب مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم سوائے علی بن ابی طالب کے، وہ ہیں کرم اللہ وجہہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ کیوں؟ کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں ان کی پیشانی اعلان رسالت سے پہلے بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی، کیونکہ بت پرستی رجس ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ نے ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، محمد و آل محمد سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے۔ تو اب جہاں جہاں اہل بیت ہوں گے اللہ نے ان سے رجس دور رکھا ہے۔ تو امیر المؤمنین کی پیشانی کا بتوں کے سامنے نہ جھکنا، یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اہل بیت ایسے ہوں گے، جہاں جہاں اہل بیت نظر آئیں گے وہاں بت پرستی نہیں ہوگی۔